آج میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتی ہوں، براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے۔ اگر میری کسی بات سے اختلاف ہو تو ضرور کیجیے، لیکن صرف ایک بار اپنے جذبات سے نہیں، اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجیے، کیونکہ آج بات کسی ایک جماعت، کسی ایک شخصیت یا کسی ایک تقریر کی نہیں، آج بات پاکستان کی ہے، بات آئین کی ہے، بات جمہوریت کی ہے، اور بات اس بنیادی حق کی ہے جسے ہر آزاد معاشرے میں سوال پوچھنے کا حق کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں چند جملے، چند کلپس اور چند سیکنڈ کی ویڈیوز پورا بیانیہ بنا دیتی ہے۔ لوگ اصل بات سننے کی بجائے رد عمل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا واقعی سوال پوچھنا جرم ہے؟ کیا اختلاف رائے ملک دشمنی ہے؟ کیا دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کسی سیاستدان، صحافی، وکیل، استاد یا عام شہری کی کسی بات سے اختلاف ہے تو کیا اس کا جواب آئین، قانون اور حقائق کی روشنی میں نہیں دیا جانا چاہیے؟ کیا گالی، تمسخر، ٹرولنگ اور کردار کشی کسی مضبوط موقف کی علامت ہیں، یا پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دلیل کمزور پڑ چکی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ ہر شہری کا حق ہے، لیکن اگر کوئی یہ موقف رکھتا ہے کہ سیاستدانوں کے ذریعے ہونی چاہیے اور تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے، تو اس رائے کا جواب بھی دلیل سے ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتی حملوں سے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ موقف درست نہیں تو آئین سامنے رکھے، قانون سامنے رکھے، تاریخ سامنے رکھے، حقائق سامنے رکھے، کیونکہ جمہوریت میں دلیل کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم اپنے شہداء کے مقروض ہیں، ہم اپنے فوجی جوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اس وطن پر قربان کیا۔ یہ قربانیاں ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں، لیکن کیا ان قربانیوں کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی پالیسیوں پر کوئی سوال بھی نہ کیا جائے؟ اگر عوام ٹیکس دیتی ہے، اگر قومی خزانے سے دفاع، امن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر وسائل خرچ ہوتے ہیں، تو عوام کو یہ سوال پوچھنے کا حق بھی حاصل ہے کہ دہشت گردی کا مستقل حل کب آئے گا، امن کب مضبوط ہوگا، شہری خود کو مکمل محفوظ کب محسوس کریں گے؟ یہ سوال کسی ادارے کی توہین نہیں، یہ ایک پرامن، محفوظ اور بہتر پاکستان کی خواہش رکھنے والے شہریوں کی آواز ہے۔ اختلاف ہر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو نفرت میں بدل دینا یہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی تمام سیاسی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ دیجئے، سوچئے اگر کوئی شخص مہینوں یا برسوں تک قید میں رہے، اپنے اہل خانہ سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے گھر سے دور، تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت مختلف مقدمات کے باعث قید میں ہیں۔ وہ اور ان کے حامی ان مقدمات کو سیاسی قرار دیتے ہیں، جبکہ حکومت اور متعلقہ ادارے انہیں قانونی کارروائیاں قرار دیتے ہیں۔ ہر شہری کو حق ہے کہ وہ ان معاملات پر اپنی رائے رکھے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر شہری کو انصاف ملے۔ ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں فیصلے عدالتوں میں ہوں، سوشل میڈیا کی ٹرولنگ میں نہیں، جہاں اختلاف رائے کو غداری نہ کہا جائے، جہاں سوال پوچھنے والوں کو خاموش نہ کیا جائے، جہاں دلیل گالی پر غالب آئے، جہاں آئین سب کے لیے برابر ہو، جہاں قانون سب پر یکساں نافذ ہو، جہاں اختلاف کو برداشت کرنا کمزوری نہیں بلکہ جمہوری طاقت سمجھا جائے۔ ناظرین، آخر میں صرف ایک بات، قومیں اس وقت مضبوط نہیں بنتی جب سب ایک جیسا سوچنے لگے، قومیں اس وقت مضبوط بنتی ہیں جب ہر شخص کو اپنی رائے دینے، اختلاف کرنے اور سوال پوچھنے کی آزادی حاصل ہو۔ سوال پوچھنے والا ہمیشہ دشمن نہیں ہوتا اور طاقتور ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ آج بھی وقت ہے، نفرت کی بجائے مکالمہ اختیار کریں، گالی کے بجائے دلیل اختیار کریں، شخصیات کی بجائے اصولوں کی بات کریں اور آئین، قانون اور حقائق کی روشنی میں اپنے اختلاف کا اظہار کریں، کیونکہ تاریخ شور مچانے والوں کو نہیں بلکہ اصولوں پر قائم رہنے والوں، سچ بولنے والوں اور اختلاف برداشت کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم آنے والی نسلوں کو نفرت دینا چاہتے ہیں یا ایک ایسا پاکستان جہاں سوال کرنا جرم نہ ہو، اختلاف دشمنی نہ ہو اور انصاف ہر شہری کا بنیادی حق ہو۔